بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج کا موضوع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور اخلاق حسنہ کے بارے میں ہے۔ مخلوق کے اندر مسلمان، کافر، انسان، حیوان سبھی داخل ہیں۔ ہر مخلوق کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرنا اسلام کی تعلیم ہے اور اللہ جل شانہ کو محبوب ہے۔ ایک حدیث میں ایک بدکردار عورت کی اس پر بخشش ہو گئی کہ اس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا، اور ایک اور حدیث میں ایک عورت کو اس بنا پر عذاب ہوا کہ اس نے ایک بلی پال رکھی تھی اور اس کو کھانے کو نہ دیا گیا۔ جب جانوروں کا یہ حال ہے تو آدمی تو اشرف المخلوقات ہے، اس پر احسان اور اچھے برتاؤ کا کیا کچھ اجر ہوگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور ارشاد ہے کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین پر رہنے والے پر رحم کرو، تم پر آسمان والے رحم کریں گے۔ دوسری حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص آدمیوں پر رحم نہیں کرتا، اللہ جل شانہ اس پر رحم نہیں فرماتا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رحم اس شخص کے دل سے نکالا جاتا ہے جو بدبخت ہو۔ مشکوات میں بھی اس کا حوالہ موجود ہے۔ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ساری دنیا کے لیے رحمت تھی۔ آپ کی زندگی کا ایک واقعہ اس کی شہادت دیتا ہے۔ امت کے لیے ضروری ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات کی تحقیق کریں اور اس کا اتباع کریں۔ اللہ تعالی شانہ کا پاک ارشاد ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، سورہ انبیاء آیت نمبر 7۔ اور ہم نے آپ کو اور کسی بات کے لیے نہیں بھیجا مگر دنیا جہاں کے لوگوں پر مہربانی کرنے کے لیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت شریفہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ان کے لیے تو آپ کا وجود دنیا اور آخرت کی رحمت ہے ہی، لیکن جو لوگ ایمان نہیں لائے ان کے لیے بھی آپ کا وجود اس لحاظ سے رحمت ہے کہ وہ پہلی امتوں کی طرح دنیا کے عذاب سے مسخ ہو جانے سے، زمین میں دھنس جانے سے، آسمان سے پتھر برسنے سے محفوظ ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ قریش نے مسلمانوں کو بہت اذیتیں پہنچائی ہیں، بہت نقصانات دیے ہیں، آپ ان لوگوں پر بد دعا فرمائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بد دعائیں دینے کے لیے نہیں بھیجا گیا، میں لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور بھی متعدد روایات میں یہ مضمون وارد ہوا۔ در منشور میں بھی اس کا حوالہ موجود ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے سفر کا جاگوداز واقعہ لکھا ہوا ہے، اور ان بد نصیبوں نے کتنی سخت تکلیفیں پہنچائیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے خون جاری ہو گیا، اور اس پر جب اس فرشتے نے جو پہاڑوں پر متعین تھا آگے درخواست کی کہ اگر آپ فرمائیں تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دو جس سے یہ سب بیچ میں گزر جائے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ اگر یہ لوگ مسلمان نہ بھی ہوں تو ان کی اولاد میں سے کچھ لوگ اللہ کے نام لینے والے پیدا ہو جائیں گے۔ احد کی لڑائی میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت حملہ کیا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہو گیا۔ لوگوں نے کفار پر بد دعا کی درخواست کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ میری قوم کو ہدایت فرما کہ یہ لوگ ناواقف ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ بھی حضرت نوح علیہ السلام کی طرح بد دعا فرما دیتے تو ہم سب کے سب ہلاک ہو جاتے، کہ آپ کو ہر قسم کی تکلیف میں پہنچائے گی، لیکن آپ ہر وقت یہی فرماتے رہے کہ اللہ میری قوم کی مغفرت فرما کہ وہ جانتے نہیں ہیں۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان حالات کو بڑے غور سے دیکھنا چاہیے کہ کس قدر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اور اخلاق کا اعلیٰ نمونہ اور جود و کرم کی انتہا ہے کہ ان سخت تکلیفوں پہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مغفرت کی کبھی ہدایت کی دعائیں ہی کرتے رہے۔ غواص بن حارث کا واقعہ مشہور ہے کہ جب ایک سفر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تنہا سو رہے تھے تو وہ تلوار ہاتھ میں لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ اس وقت کھلی جب کہ وہ تلوار سونتے ہوئے پاس کھڑا تھا۔ اس نے للکار کر کہا کہ اب تجھے بچانے والا کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمانا تھا کہ اس کے ہاتھ کو کپکپی ہوئی اور تلوار ہاتھ سے گر گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اپنے دست مبارک میں لے کے فرمایا کہ اب تو بتا کہ تجھے بچانے والا کون ہے؟ وہ کہنے لگا کہ آپ بہترین تلوار لینے والے ہیں، یعنی معاف فرمائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا۔
یہودی عورت کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے کا واقعہ بھی مشہور ہے، اور اس عورت نے اس کا اقرار بھی کر لیا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا انتقام نہیں لیا۔ لبید بن عاصم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم بھی ہو گیا، مگر حضور اکرم نے اس واقعے کا چرچا بھی گوارا نہیں کیا۔ غرض 2-4 واقعات نہیں ہیں، ہزاروں واقعات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں پر رحم و کرم کے ہیں۔ شفا میں بھی اس کا حوالے موجود ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا برتاؤ نہ کرو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص تو رحم کرتا ہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رحم نہیں ہے جو اپنے ہی کے ساتھ ہو، بلکہ رحم تو وہ ہے جو عام ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکان میں تشریف لے گئے، وہاں چند قریش کے حضرات بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سلطنت اور حکومت کا سلسلہ قریش میں رہے گا جب تک کہ وہ یہ معمول رکھیں گے کہ جو ان سے رحم کی درخواست کرے اس پر رحم کریں، جب کوئی حکم لگائیں تو عدل کی لحاظ رکھیں، جب کوئی چیز تقسیم کریں تو انصاف کو اختیار کریں، اور جو شخص ان کو امور کا خیال نہ کرے اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور سارے آدمیوں کی لعنت۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکان میں تشریف لے گئے جہاں مہاجرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جماعت تشریف رکھتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لاتا دیکھ کر ہر شخص اپنی جگہ سے ہٹ گیا، اور اس امید پہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف رکھیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر تشریف فرما رہے اور دروازے کی دونوں جانب پر ہاتھ رکھ کر ارشاد فرمایا کہ میرا تم پر بہت حق ہے، یہ امر سلطنت کا قریش میں رہے گا جب تک وہ 3 باتوں کا اہتمام رکھیں۔ ایک، جو شخص ان سے رحم کی درخواست کرے اس پر رحم کریں۔ 2، جو فیصلہ کرے انصاف سے کریں۔ تیسرا، جو معاہدہ کسی سے کر لیں اس کو پورا کریں، اور جو شخص ایسا نہ کرے اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، تمام آدمیوں کی لعنت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جو شخص ایک چڑیا کو بھی بغیر حق کے ذبح کرے گا قیامت کے دن اس سے مطالبہ ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اس کا حق کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذبح کر کے اس کو کھایا جائے، یہ نہیں کہ ویسے ہی ذبح کر کے پھینک دی جائے۔ بہت سی احادیث میں مضمون وارد ہوئے کہ غلام جو تمہارے ماتحت ہیں ان کو اس چیز سے کھلاؤ جس سے خود کھاتے ہو، اس چیز سے پہناؤ جس سے خود پہنتے ہو، اور جس سے موافقت نہ آئے اس کو فروخت کر دو، اس کو عذاب میں مبتلا کرنے کا کوئی حق نہیں۔ ترغیب شریف میں اس کا حوالہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تمہارا کوئی خادم تمہارے لیے کوئی چیز پکا کر لائے، اس کی گرمی اور دھوئیں کی مشقت اس نے اٹھائی ہے تو تمہیں چاہیے کہ اس کو کھانے میں اپنے ساتھ شریک کرو۔ اگر اتنی مقدار نہ ہو کہ اس کو شریک کر سکو تو اس میں سے تھوڑا سا اسے بھی دے دو۔ اس کا ذکر بھی مشکوات میں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ماتحتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا مبارک ہے، اور ان کے ساتھ بدخلقی برتنا بدبختی ہے۔ غرض ہر نوع سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق پر رحم کی تاکید فرمائی، مختلف نوع سے ان پر اکرام کی ترغیب فرمائی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ وہ شخص صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے جو سر برابر کا معاملہ کرنے والا ہو۔ صلہ رحمی کرنے والا تو وہ ہے جو دوسرے کے توڑنے پر صلہ رحمی کرے۔ بالکل ظاہر اور بدبہی بات ہے کہ جب آپ ہر بات میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسا برتاؤ دوسرا کرے گا ویسا میں ہی کروں گا، تو آپ نے کیا صلہ رحمی کی؟ یہ بات تو ہر اجنبی کے ساتھ بھی ہوتی ہے کہ جب دوسرا شخص آپ پر احسان کرے گا تو آپ خود اس پر احسان کرنے پہ مجبور ہیں۔ صلہ رحمی تو در حقیقت یہی ہے کہ اگر دوسرے کی طرف سے بے اتفاقی، بے نیازی، قطع تعلق ہو تو تم اس کے جوڑنے کی فکر میں رہو۔ اس کو مت دیکھو کہ وہ کیا برتاؤ کرتا ہے، اس کو ہر وقت سوچو کہ میرے ذمے کیا حق ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ دوسرے کے حقوق ادا کرتے رہو، ایسا نہ ہو کہ اس کا کوئی حق اپنے ذمے رہ جائے جس کا قیامت میں اپنے سے مطالبہ ہو جائے، اور اپنے حقوق کے برابر ہونے کا واہمہ بھی دل میں نہ لاؤ، بلکہ اگر وہ پورے نہیں ہوتے اور بھی زیادہ مسرور ہو کر دوسرے عالم میں جو اجر و ثواب اس کا ملے گا وہ اس سے بہت زیادہ ہوگا جو یہاں دوسرے کے ادا کرنے سے وصول ہوتا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں، وہ قطع رحمی کرتے ہیں، میں ان پر احسان کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں۔
میں ہر معاملے میں تحمل سے کام لیتا ہوں اور وہ جہالت پر اترتے رہتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ سب کچھ صحیح ہے تو ان کے منہ میں خاک ڈال رہا ہے، یعنی خود ذلیل ہوں گے، اور تیرے ساتھ اللہ تعالیٰ شانہ کی مدد شامل حال رہے گی جب تک تو اپنی اس عادت پر جمع رہے گا۔ اس کا حوالہ بھی مشکوات میں ہے۔ اور جب تک اللہ جل شانہ کی مدد کسی کے شامل حال رہے، نہ کسی کی برائی سے نقصان پہنچ سکتا ہے، نہ کسی کی قطع تعلق نفع پہنچنے سے مانع ہو سکتا ہے۔ تو نہ چھوٹے مجھ سے یا رب، تیرا چھٹنا ہے غضب۔ تو نہ چھوٹے مجھ سے یا رب، تیرا چھٹنا ہے غضب، یوں میں راضی ہوں مجھے چاہے زمانہ چھوڑ دے۔ یہ کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ کسی کا مددگار ہو جائے تو اس کو کب کسی دوسرے کی مدد کی احتیاج باقی رہ سکتی ہے؟ پھر ساری دنیا اس کی مجبوراً معین ہے، اور ساری دنیا مل کر اس کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ حضرت حکیم بن حزام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ افضل ترین صدقہ کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاشی رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ ترغیب میں اس کا حوالہ ہے۔ کاشی اس شخص کو کہتے ہیں جو دل میں کسی سے بغض و کینہ رکھے۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد وارد ہوا کہ جو شخص یہ پسند کرے کہ قیامت میں اس کو بلند مکانات ملیں، اس کے اونچے درجے ملیں، اس کو چاہیے کہ جو شخص اس پر ظلم کرے اس سے درگزر کرے، جو اس کی اپنی عطا سے محروم رکھے اس پر احسان کرے، اور جو اس سے تعلقات توڑے اس سے تعلقات جوڑے۔ در منشور میں اس کا حوالہ ہے۔ سامعین کرام، یہ ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ کہ دشمنوں کی اتنی اذیتیں سہنے کے باوجود کبھی ان کے لیے بد دعا نہیں فرمائی، اور ہمیشہ اللہ رب العزت سے امت کے لیے دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور تمام امت مسلمہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو میرا یہ بیان پسند آیا ہو تو اپنے چینل فضائل اسلام کو لائک، سبسکرائب کیجیے، اور کامنٹ باکس میں اپنی کنٹری، سٹی یا ولیج کو مینشن کیجیے تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ دین کی سچی باتیں کہاں تک پہنچیں، اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملیں۔ شکریہ۔